اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اپنے مرومین، آپ کے مرومین سمیت جنہیں ان میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے دعائے مغفرت و بخشش کی التماس۔ آج پاکستان میں قمری مہینے کے حساب سے 10ویں محرم کی رات شروع ہونے کو ہے، یعنی شب عاشور، اور آج طالب علم جو سبق آپ کو سنانے آیا ہے، کچھ گزارشات پیش کرنے آیا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح ہماری دعوت فکر اور دعوت اصلاح جو ہم پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو پیش کرتے ہیں اور پھر سب سننے والوں کو، کہ ہمیں جہاں سید الشہداء اور جمیع شہداء کربلا کے ان شہادتوں کے ایام کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ منانا چاہیے، سادگی کے ساتھ منانا چاہیے، وہیں پہ ہمیں خاص کر شب عاشور اور عاشور والے دن کی مناسبت سے ان سے منسوب کچھ بالکل ہی موضوعی، بالکل ہی من گھڑت اور کچھ بالکل ضعیف، جن کو بیان کرنے والے خود جانتے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے کہ ان روایات کی صحت کتنی کی پختہ ہے، کتنی کی مستند ہے، کتنی کی متواتر ہے۔ تو یہ سبق سنانے کے لیے طالب علم ایک دفعہ پھر گزشتہ سالوں کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گو کہ ہم جانتے ہیں ہمارا یہ دعوتی کام کس طرح سے ہر لحاظ سے ہی، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے تو اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانے کہ ہمارا یا ہمارے اس کام کا، ہماری اس دعوت کا کیا اللہ کے ہاں وہ ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جب اسی کی مدد اور توفیق سے پیش کرتے ہیں تو قبولیت بھی انشاءاللہ ہوگی۔ لیکن دنیاوی لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ جو اس دعوت کے مسائل کے پیش نظر معاملات چل رہے ہیں، وہ ویوز کے ہوں یا وہ پیغام کے آگے پھیلنے کے یا پھیلانے کے ہوں، وہ مخلصین کے اس دعوت سے جڑنے کے ہوں، یا وہ ظاہر ہے ایک دعوت حق کو ہمیشہ جو دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ مالی مسائل کا سامنا رہتا ہے وہ بھی ہے۔ اور ہم نے ایک حسینی محاسبہ کارڈ چھپوا کے ایک تقسیم کرنا تھا۔ ہم نے کچھ پمفلٹ اپنے کتابچے، ہماری گو کہ ایک بڑی کتاب رسائل من القرآن و اہل بیت جو لٹک ہی گئی، چونکہ اس کا بجٹ بہت زیادہ ہے اور 2 جلدوں پر مشتمل کتاب، اور ہم چاہ کر بھی اس کا نصف بھی نہ کر سکے، یعنی 5.5 سے 6 لاکھ کے قریب ان 2 جلدوں کا وہ آ رہا تھا۔ 400+ صفحات کی ایک جلد ہے، اور الحمدللہ وہ کتاب اگر اللہ کو منظور ہوا چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں آ گئی تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہماری گزشتہ 3 کتابوں سے کی غلطیوں سے بھی استفادہ کیا گیا، چاہے وہ پرنٹنگ کی ہوں، چاہے وہ کتابت کی ہوں، چاہے وہ کتاب لکھنے کے حوالے سے ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب میں رسائل من القرآن و اہل بیت میں چیزیں وہ آپ کو سکھائی جائیں گی، آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی جو محکم آیات قرآنی اور مسند اور متواتر احادیث معصومین علیہ السلام سے ثابت شدہ ہیں۔ خیر، تو آج ہم مختصراً گفتگو کریں گے شب عاشور کے حوالے سے۔ بہت زیادہ مصائب آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ عرض کی کہ امام علی مقام کا شہید ہونا، آپ کے خانوادے کا قیدی ہو جانا، آپ کا سرزمین کربلا پہ محاصرہ کر لیا جانا، آپ کا بھوک اور پیاس کے ساتھ اس جہاد کو سر انجام دینا بطور امام، اور آپ کے صحاب کا اور آپ کے اہل بیت کا، اور اس دوران پھر جو مصائب آپ کو جھیلنے پڑے وہ خود ہی بذات خود ہی انسان، دل رکھنے والے انسان اور حق کا احساس کرنے والے انسان کے آنسو نکلنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن ذاکرین کی خطبہ کی مجبوریوں میں شامل کہ جب تک ان کی مجلس میں پہلے خوب، اور یہ بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ پیٹرن آپ کو کہیں ملے گا نہیں کہ پہلے جھوٹے سچے واقعات فضائل پڑھ کے آپ نعرے پہ نعرہ لگواؤ، گرم جوشی، اور ٹھیک 15 20 25 منٹ بعد آپ ایسے مصائب آپ دیکھو، لوگوں کی آنکھوں میں، آپ کی آنکھوں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یار کوئی گریہ زیادہ نہیں ہو رہا، اور جو بھی ضعیف چیزیں، گھڑی چیزیں آپ پیش کر سکتے ہو آپ پیش کرو، کیوں کہ روئیں۔ اب یہ رونا ظاہر ہے کہ جب ون اینڈ اونلی ایم بنا دیا گیا، مقصد بنا دیا گیا اس غم کا، اس قربانی کا، اس فلسفہ کربلا کا، تو پھر ظاہر اس کے بارے میں روایات بھی کچھ ٹھیک بھی ہیں اور کچھ بے شمار غالیوں نے بھی گھاڑ لی۔
اور سارا ملبہ ہی اس چیز پہ ڈال دیا گیا کہ اصل تو مقصد ہی رونا اور رلانا ہے، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ باقی آئمہ کی مجالس میں آنے والوں سے آئمہ کا اور کوئی تقاضا ان خطبہ کی تقریر سننے کے بعد ذہن میں نہیں آتا کہ آئمہ اپنے سننے والوں، اپنے ذکر خیر کی محفل میں آنے والوں کو سکھا کر کیا گئے ہیں، تعلیمات کیا چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ یہی آتا ہے کہ بس مصیبت سنو اور رو گریا کرو، جبکہ یہ بات بالکل غلط اور ان کے تعلیمات کے بالکل متضاد ہے۔ اسی طرح کچھ رسومات ایسی بنا لی گئی ہیں جن کو خام خواہ ہی نتھی کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا کربلا کے ساتھ۔ اس میں پاک و ہند کے سے پہلے قبل ایرانی سب سے آگے اور آج بھی غلوف میں، تمثیل سازیوں میں، شبیہ سازیوں میں اور اس طرح کے خرافات میں سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے وہ بدقسمتی سے ایرانیوں کا ہی آتا ہے، عراقیوں کا ہی آتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ابھی کچھ دن بعد آپ ہمارے چینل پہ ایک ویڈیو دیکھیں گے جس میں فزیکلی ایک نوجوان کو اٹھا کے شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شبیہ بنا کے کربلا میں حرم امام علی مقام کے سامنے سے گزارا جا رہا ہے، اور وہ شہزادہ قاسم کی شبیہ ہے جی، شہزادہ قاسم بیٹھے ہیں یعنی بطور شبیہ، اور جناب ان کی مہندی نکالی جا رہی ہے۔ اب یہ وہ سرزمین ہے جہاں مجتہدین اپنا مستقل پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، نکلتے ہی نہیں ہیں پھر جی۔ بہت کم خوش نصیب ہیں قبلہ آیت اللہ محمد صاحب نجفی علی اللہ مقامہ ڈھکو صاحب، کہ جو وہاں سے 5-7 سال میں سمیٹ کے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں تو میں بیٹھا ہوں، پارسا لوگوں کو میں کیا دین سکھاؤں گا، پارسا لوگوں کی میں کیا اصلاح کروں گا، سارے متقی، ہر دوسرا تو بندہ مجتہد ہے آیت اللہ وہاں پہ۔ تو وہ اپنے علاقے واپس آئے، سرگودا کے گاؤں میں واپس آئے، اپنے جہاں سے ان کا تعلق تھا، سلطان المدارس کھولا، تحریر اور تقریر کے ذریعے تبلیغات کی۔ باقی تو تقریباً آپ دیکھ لیں کہ جو وہاں گیا وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ کسی شرط میں، کسی حدیث میں یہ شرط نہیں کہ جو آیت اللہ بننے جائے گا واپس ہی نہیں آئے گا، نہیں۔ قرآن میں حکم ہے کہ تم میں سے، مطلب مفہوم یہ ہے کہ بھی جماعت ایک جائے دین سیکھے اور واپس آ کے اپنے علاقے والوں کو سکھائے، نہیں یہ اتنے پکے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پھر مجتہدین کے حامی جوش میں آ جائیں گے، عقل استعمال نہیں کرنی ہم نے۔ اب شب عاشور کے واقعات، ظاہر ہے کہ یہ ایک سخت ترین رات تھی، رسول کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمادے کے لیے شدائد اور مصائب سے گھری ہوئی رات۔ اور سب سے بڑا جو اس رات کا ایک وہ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس رات میں امام علی مقام نے جناب ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کو بھجوا کے پسر سعد عمر ابن سعد لائن کے پاس بھیجا اور مہلت طلب کی۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ امام نے کہا کہ بھئی اگر جنگ پہ ہی تم لوگوں نے اکتفا کر لیا ہے اور تم لوگوں نے کسی بھی طور پہ باز ہی نہیں آنا، ٹھیک ہے، چونکہ مطالبے دو تھے، یا بیعت، اور بیعت کے لیے شرط تھی کہ چلیں جی عبید اللہ ابن زیاد لامتی کے پاس، ہم آپ کو لے کے چلیں گے اور آپ جا کے اس کو یقین دلائیں کہ آپ بیعت یزید کرنا چاہتے ہیں یا تیار ہیں، یا پھر جنگ۔ تو امام نے بھجوایا، اور کچھ روایات کے مطابق عمر ابن سعد یا عمر ابن سعد نے پہلے کچھ پس و پیش سے کام لیا، جس پہ عمرو بن جو حجاج زبیدی ہے، اس نے کہا، اس کو پسر سعد کو کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اگر ہمارے ترک و دیلیم کے کفار سے بھی جنگ ہو رہی ہوتی اور وہ ایک رات کی مہلت مانگتے تو ہم ضرور دیتے، یہ تو پھر فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو صرف ایک رات کی مہلت طلب کر رہے ہیں۔ اس پر عمر ابن سعد بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے مہلت دی۔ اب اس کے پیچھے کچھ مسالتیں کار فرما تھی امام کی، جن میں سے سب سے بڑی مسئلہ تو یہی تھی کہ دل کھول کر میں اور میرے صاحب جو ہیں، میرے اہل بیت جو ہیں، وہ پروردگار کی عبادت میں رات گزاریں، دعا و استغفار کریں، مطالعہ قرآن، تلاوت قرآن کریں، اور نقشہ مورخین جو کھینچتے ہیں وہ بھی ایسے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے گزریں تو ان کے بھن بنانے کی آواز آتی ہے، ایسے ہی خیام حسینی سے قرآن پڑھنے کی، استغفار کی، دعا اور ذکر اذکار کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ اور دوسری مسئلت کیا تھی کہ امام علی مقام جو ہیں وہ اپنے اصحاب سمیت بطور امام تو وہ اہل بیت کے بھی امام تھے، اور اصحاب کے تو ظاہر تھے یا دیگر امت کے افراد کے، لیکن اپنی اہل بیت پہ بھی ان کی امامت تھی، تو وہ سب کو ایک دفعہ پھر نظر ثانی کا موقع دینا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ حجت ایک دفعہ پھر واضح کر دی جائے اور کسی کو تاریکی میں نہ رکھا جائے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت جو نفس المحموم میں، تبری میں اور بحار الانوار میں بھی درج ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام نے شب عاشور اپنے تمام اہل بیت سمیت احباب کو جمع کر کے ایک نہایت مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو امام نے خدا کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ میں خدا کی بہترین حمد و ثنا اور کرتا ہوں، اور رنج و راحت ہر حال میں اس کی بہترین حمد کرتا ہوں۔ یا اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے خاندان کو نبوت کی عزت بخشی، ہمیں علم قرآن عطا فرمایا، دین میں بصیرت مرمت فرمائی، اور
جو حکمت سننے قبول کرنے والے قلوب عطا فرمائے۔ اما بعد، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر اصحاب ابھی تک کسی کو نہیں جانتا، اور نہ اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والے عزیز و اقربا کو جانتا ہوں۔ خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری جنگ ان لوگوں سے ضرور اور بالضرور ہوگی، چنانچہ میں تم سب کو اپنی خوشنودی سے اجازت دیتا ہوں واپس جانے کی، اور اپنی بیعت کا بوجھ تم سے اٹھائے لیتا ہوں۔ رات طریق ہے، اسے سواری بناؤ اور جہاں چاہے چلے جاؤ۔ نہ صرف خود جاؤ بلکہ ہر شخص میرے عزیز و اقارب میں سے بھی جاتے ہو اگر ایک ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہے تو بالکل جائے، کیونکہ ان لوگوں کو صرف میری طلب ہے، یعنی میری بیعت ہی ان کے لیے معنی رکھتی ہے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے اس یزید پلید کی حکومت کو ظاہر ہے کہ ایک مورلی اخلاقی سپورٹ اور ایک بہت مستحکم وہ مل جاتا ہے کہ دیکھیں جی بالآخر فرزند رسول نے بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا، تو رولا ہی ختم ہو جانا تھا۔ بہرحال اب اس بارے میں کچھ غیر معتبر روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جناب اس اعلان کے بعد کئی کمزور اور ارادہ ایمان میں ہلکے لوگ پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ ان روایات کو شیعہ سنی دونوں محققین نے، محدثین نے زیادہ معتبر یا وہ نہیں جانا۔ اچھا، یہ خطبہ سن کے سب سے پہلے جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام اٹھے اور خدمت علی امام علی مقام میں عرض کیا کہ جناب ہم ایسا کیوں کریں؟ محض اس لیے کہ آپ زندہ رہیں، خدا ہمیں یہ دن کبھی نہ دکھائے کہ جناب محض اس لیے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں۔ معذرت، تھوڑی غلطی ہو گئی۔ غازی عباس نے فرمایا کہ محض اس لیے یہ کریں ہم کہ چلے جائیں کہ آپ شہید ہو جائیں، ہم زندہ رہیں، خدا ایسا دن، ایسی زندگی نہ ہمیں دے، ایسا دن ہمیں نہ دکھائے کہ آپ تو شہید ہو جائیں اور ہم جناب آپ کے بعد دنیا میں استفادہ کرتے پھریں۔ یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ہمیں اللہ ایسا دن نہ دکھائے۔ ان کے بعد جناب عباس علمدار علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں نے بھی اٹھ کر یہی کہا، جن میں جناب عثمان ابن علی، جناب ابو بکر ابن علی اور جناب عمر ابن علی، یہ نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ بدقسمتی ہماری ہے کہ ان ناموں کو نہ تو زیادہ ڈسپلے کیا جاتا ہے اور نہ ہی زیادہ ان پہ وہ بات کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ الگ موضوع بحث ہے۔ تو انہوں نے بھی متفق لفظ ہو کر یہی جواب دیا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے اولاد عقیل علیہ السلام کو بالخصوص خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ تو انہوں نے جواب بھی ثواب دیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب نہیں، باخدا ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سب آپ پر قربان کریں گے اور آپ کے ہمراہ ہو کر جنگ کریں گے، تاکہ جو انجام آپ کا ہو وہی ہمارا ہو۔ برا کرے خدا اس زندگانی دنیا کا کہ جو آپ کے بعد ہو، اور برا کرے خدا ان لوگوں کا جو آپ کے بعد جینے کی حسرت رکھتے ہیں۔ ہائے ہائے، دیکھیے ذرا بنی ہاشم کی اظہار وفاداری، عزم شہادت اور غم گساری کے بعد پھر اصحاب حسینی آگے بڑھے اور یکے بعد دیگرے جناب امام علیہ السلام کو بڑے جرت مندانہ اور والانہ انداز میں اپنی نصرت اور ہر قسم کی قربانی کا یقین دلاتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے جو تاریخ میں نام آتا ہے، مسلم بن اوسجا نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، پھر خدا کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ خدا کی قسم ہرگز اس وقت تک آپ سے جدا نہیں ہو سکتا جب تک اپنا نیزہ ان کے سینوں میں اس قدر نہ ماروں کہ وہ ٹوٹ جائے، پھر تلوار سے لڑوں گا، اور جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہے گا، اور جب کوئی ہتھیار لڑنے کے قابل نہ رہا تو پھر میں پتھر پھینکوں گا ان کی طرف، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے آپ کی رفاقت میں اپنے جان آفرین کے سپرد نہ کر دوں۔ پھر سعید ابن عبداللہ حنفی کا نام آتا ہے، انہوں نے بھی کم و بیش یہی الفاظ دہرائے۔ پھر جناب بلکہ ان کے تو بڑے تاریخی الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ باخدا ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک بارگاہ عزتی میں اپنے کردار سے ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں رسول اللہ کے غائبانہ حق کو ادا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں قتل کیا جاؤں گا، پھر دوبارہ زندہ ہوں گا، بعد از زندہ جلا دیا جاؤں گا، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی، اور 70 بار میرے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا، تو بھی ہر بار خواہش یہ ہوگی کہ رکاب حسینی میں لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں۔ پھر جناب زہیر ابن الکین، انہوں نے بھی تقریباً اسی بات کا وہ کیا آیا تھا۔ بہرحال پھر امام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے اپنے صاحب کے حق میں دعا کی، اور پھر کچھ روایات کے مطابق ان کو اس شب عاشور جتنی تھوڑی دیر کسی کی آنکھ لگی تو ان کو جنت میں ان کے باغات بھی دکھائے گئے۔ تیسری مصلحت یہ تھی امام کی کہ جو حر کی صورت میں سامنے آئی، اور بعض روایات کے مطابق 20 سے 25 افراد اور بھی تھے جو لشکر یزید سے اٹھ کے دستہ حسینی میں شامل ہو گئے۔ تو چوتھی یا تیسری جو بڑی مصلحت ہے وہ یہی تھی کہ اصل میں امام ان خبیثوں کو چاہ رہے تھے کہ یار یہ کوئی نام کے لالچ میں، کوئی ڈر کے مارے آیا ہوا ہے، کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہو کے آیا ہے کہ یزید خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق ہے، تو اس کے خلاف اٹھنے والے یا اس کے خلاف قیام کرنے والے یا اس کی بیعت سے انکار کرنے والے باغی ہیں، تو ہم تو اپنی طرف سے باغی ہوں۔ تو امام ہر لہجہ
ہر سٹیج کے ذہن رکھنے والے، ہر ذہنی سطح رکھنے والے تک ایک بات پہنچانا چاہتے تھے کہ اس لڑائی سے ہاتھ کھینچ لو، چلے جاؤ، چھوڑ دو. لیکن بدبختی ان پہ غالب رہی اکثریت پہ. کسی کو حکومت رائے کا لالچ، کسی کو کوفے کی سرداری کا لالچ، کسی کو کوئی لالچ، کسی کو نقد انعام کا لالچ، کسی کو لمبی چھٹیاں اور کنیزوں کا لالچ. تو بہرحال یہ پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. اب اسی اس میں بلکہ ایک کتاب، مختلف کتب میں ایک آپ کو شب عاشور کے حوالے سے ہی ایک اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جسے سعادت دارین میں قبلہ ڈکو صاحب نے، طبری نے بھی، اور جلاء العیون میں بھی یہ مل جاتی ہے وصیت کے الفاظ، اور مقتل مطہر میں شہید مطہری نے بھی یہ لکھا ہے کہ جناب آپ نے کچھ الفاظ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے کچھ اشعار جن کا ترجمہ یہ تھا کہ جس سے واضح ہو رہا تھا کہ صبح جنگ ہونی اور امام نے شہید ہونا. جناب سیدہ ثانی زینب عالیہ السلام اللہ علیہا جب آپ نے بھائی کے الفاظ سنے تو آپ بے چین ہو کے تشریف لائیں اور امام سے فرمایا کہ حسین، یہ تو الفاظ اس شخص جیسے الفاظ ہیں کہ جس شخص کو اپنی موت کا بالکل یقین ہوتا، تو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میری بہن ایسا ہی ہوگا. یہ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. یہ روایت آپ کو مقتل مطہر میں، سعادت دارین میں اور دیگر اس میں کلمات امام علی مقام میں بھی مل جائیں گے، جو فارسی میں ہے، ابھی اردو میں نہیں مکمل آئی. بہرحال تو امام نے کہا ایسا ہی ہونا ہے. تو آپ بے چین ہوئی، آپ نے گریہ کیا. تو امام نے فرمایا کہ کیوں؟ مجھ سے بہتر میرے نانا جان نہیں تھے، وہ دنیا سے نہیں گئے، میرے بابا جان نہیں تھے، وہ نہیں گئے، میری والدہ گرامی نہیں گئی، میرا بھائی حسن مجتبیٰ نہیں گیا، دیگر شہداء نہیں گئے، تو اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی بھی ہستی دنیا سے گئی، دوسری ہستی تھی، لیکن اس سے جب آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے تو با خدا آپ کے مثل تو پھر اب کوئی بھی باقی نہ رہا. اے حسین، زیر کے ساتھ چادر والوں میں سے تو ایک بھی پھر نہ رہا تیرے بعد. تو آپ نے گریہ کیا. جس کے بعد امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے اٹھے اور اپنی ہمشیرہ کو حوصلہ دیا اور کہا کہ بہنی آپ کیا کر رہی ہو؟ پھر آپ نے وہ وصیت فرمائی جناب سیدہ ثانی سلام اللہ علیہا کو کہ دیکھو میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اس چیز سے کہ میرے بعد آپ لوگ صبر کا دامن چھوڑ دو یا اپنے گریبان چاک کر لو. نہیں، بالکل بھی نہیں. اور پھر ایک روایت کے مطابق یہی وصیت آپ نے جب خیموں سے اللہ حافظ کیا، وداع کیا، آخری حملہ کیا لشکر یزید پہ، اس سے پہلے تو یہی الفاظ تھے کہ امام نے فرمایا خود کو سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار کر لو، جان لو کہ خدا تمہارا امی و ناصر، اللہ تمہیں دشمنوں کے شر سے بچائے گا، اور یقین کرو یہ آزمائش کے بعد تم لوگوں کا انجام بخیر و خیریت ہوگا. اور پھر پوری بھی ہوئی سرکار کی. اللہ تمہارے دشمنوں کو طرح طرح کے مصیبتوں میں، آزمائشوں میں مبتلا فرما دے گا، اور تمہیں ان سختیوں کے عوض قسم قسم کی نعمتوں اور عزتوں سے سرفراز فرمائے گا. خبردار، حسین تمہیں کہتا ہے کہ حرف شکایت زبان پر نہ لانا، کوئی شکوہ زبان سے نہ نکالنا، اور کوئی ایسی بات ہے میری بہن مت کرنا جو آپ لوگوں کے مقام کو گھٹا دے. کسی بے صبری کا اظہار نہیں فرمانا. آپ نے امام علی مقام کو اپنی فتح پر جو اطمینان اور یقین تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے اہل بیت کو صبر اور تحمل کی تلقین فرمائی اور کہا کہ آپ کا انجام بخیر ہوگا، اس کا سرچشمہ قرآن کی وہی آیت ہے جس میں ارشاد پروردگار ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی اللہ سے ڈر گیا یا جو بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا کر دے گا. تو یہ آیت سرچشمہ تھی اس وصیت کا. اور یہی پھر جناب سیدہ ثانی نے جب دربار یزید پلید میں خطبہ دیا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تو دیکھ رہا ہے اور تو دیکھ کہ تو قیامت تک ہماری محبت، اہل بیت کی مودت کو، اہل بیت کے مظلومیت کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال پائے گا. تو یہ محترم ناظرین و سامعین کچھ شب عاشور کا مختصر لیکن مستند احوال. اور دوسرا یہ کہ اب آ جائیں ان رسومات کی طرف جو منسوب کر دی گئی ہیں، جس سے ہمیں بہرحال بچنا ہے. دیکھیے امام کی یہ وصیت آپ نے سن لی. اب امام کے حوالے سے امام کی شہادت کے بعد جناب سیدہ کا گریبان چاک کرنے کی روایتیں ہوں، جناب سیدہ کا بال کھول کے. اب دیکھیں ایک روایت جو انہوں نے خبیثوں نے چادریں چھینی ہیں، وہ روایت ظلم میں آتی ہیں یزیدیوں کے. اب کچھ خواتین کا ہمارے پنجاب کے خاص کر اور سندھ کے علاقوں میں 10 محرم والے دن اپنے آپ کو بے حجاب رکھنا کہ آج کے دن تو سیدانیوں کی چادر نہیں رہی تو ہم کیوں چادر لیں، یہ بالکل ایک بدعت ہے، خرافاتی عمل ہے اور مقصد زینب کبریٰ السلام اللہ علیہ کے خلاف عمل ہے. خدا را متوجہ ہوں.
کوئلوں پر چلنا اس نیت سے کہ جناب ہم وہ سختی یا وہ گرمی پیروں کو محسوس کرائیں جو انہوں نے کی. آپ اور میں 10 بار 10 زندگیاں لے کے بھی آ جائیں اور ساری زندگی ہم کوئلوں پر ہی بیٹھے رہیں تو ہمیں وہ حدت یا وہ مصائب کا سامنا نہیں جو کربلا والے کر گئے ہیں. وہ جبراً ان سے کروایا گیا, وہ جبراً ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا. انہوں نے اس کے بعد جب یہ سال گزر گیا, جب وہ آزاد ہو گئے, جب زندگی میں واپس آ گئے اہل بیت, تو انہوں نے باقاعدہ اہتمام کر کے کربلا والوں کی یاد میں وہ امور سر انجام نہیں دیے جو آپ اور مجھے سکھائے جاتے ہیں اس عنوان سے کہ اس سے محبت بڑھے گی, اس سے ہماری بخشش ہوگی. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو خود وکٹم ہیں اس سارے واقعہ کے, یعنی شاہد بھی ہیں اور وکٹم بھی ہیں, یعنی وکٹم سے مراد ہے کہ متاثرہ ہیں کہ جنہیں قیدی بنایا گیا, انہی کے یاد میں ہم اپنے نوجوانوں کو زیور پہنا دیتے ہیں, خود پہن لیتے ہیں. باخدا امام زین العابدین علیہ السلام نے زندگی میں کربلا سے جب وہ آئے, شام سے رہا ہو کر سادات آتے ہیں, تو کبھی بھی یہ زیور دوبارہ نہیں پہنا, نہ اپنے بابا نہ کربلا والوں کی یاد میں, نہ اپنی اسیری کی یاد میں کبھی نہیں پہنا, اور نہ ہی انہیں کوئی ڈر خوف تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ تقیہ تن ایسا نہیں کرتے تھے. آپ اور میں تو تقیہ نہ کریں, ہم بڑے بہادر, ہم جانے دے دیں عزاداری کے لیے, تو وہ معاذ اللہ ڈر جاتے تھے, نہیں. اور اسی طرح سیدانیوں کا چادر جو ہے اس کی آڑ میں ہم جلوس اعضاء میں جائیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کس کس طرح سے خواتین اور مرد مخلوط اجتماع, خواتین کے میک اپ بھی دیکھ لیں تو مردوں کو تازہ داڑھی منڈا بھی دیکھ لیں. الغرض یہ کہ اگر آپ اور میں معرفت حسین نہیں جانتے, معرفت کربلا نہیں جانتے, مقصد انکار بیعت یزید پلید نہیں جانتے امام کا, امام نے جو خطبہ دیا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح امر بالمعروف کا احیا کرنا چاہتا ہوں, نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا چاہتا ہوں, تو اس کا مقصد آپ کو اور مجھے جو سمجھایا جاتا ہے فقط علی ولی اللہ, یہ بھی معاف کیجیے گا کہ آئمہ کے کسی خطبے میں آئمہ کی پوری اس میں نہیں ملتا. علی ولی اللہ جو ہے مولا علی اللہ کے ولی ہیں, اس سے انکار کوئی نہیں, یہ شیعت کا ایک مسلمہ وہ ہے. لیکن کربلا کے ہدف کو, اہداف کو بالکل, اور یزید کے جرائم کو پردہ ڈال دینا کہ صرف علی ولی اللہ منوانا تھا. تو یہاں میں پھر ان غالی ملنگوں سے ایک سوال کرتا ہوا جا رہا ہوں جو آپ کے بھی ذمہ ہے, آپ بھی ان کا استدار لیں کہ یہ خیال پھر صرف تیسرے امام کو کیوں آیا. پہلے امام کے جو خود ولی اللہ جن کے نام کا کلمہ پڑھا جاتا ہے علی ولی اللہ, انہوں نے شیخین کے دور میں اس کا احیا کرتے ہوئے اپنی جان کیوں نہیں دی. یہ خیال پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں آیا جنہوں نے یزید کے والد صاحب کے اس میں 20 سال یعنی صلح کی, اس کے بعد وہ 20 سال یزید کے والد حاکم رہے, وہاں پہ یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ علی ولی اللہ ہم نے جناب اس کا احیا کرنا ہے. یہ مقصد جو علی ولی اللہ کربلا کا مقصد فقط علی, یہ امام علی مقام نے ہی کیوں وہ کیا, اور باقی ائمہ میں سے پھر کسی نے کیوں نہیں اس کا احیا کرنے کے لیے اٹھے اور بال بچوں سمیت شہید ہوتے گئے, اور مقصد نہیں. یہ سب وہ جذباتی پن ہے جس کے بغیر آج کا ملنگ ادھورا ہے, اس کی شیعت ادھوری ہے. حقیقی شیعت میں امام نے جتنے اسباق ہمیں اس شہادت سے دیے ہیں, اس سفر سے دیے ہیں, وہ واضح ہیں, سورج کی طرح واضح ہے. ظالم کے آگے جھکنا نہیں, زبردستی کی اس کا اقرار نہیں کرنا, امر بالمعروف کا جب دیکھو سنتیں مٹائی جا رہی ہیں, بدعتیں پھیلائی جا رہی ہیں, تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ نہیں چھوڑنا, حق پہ ڈٹ جانا ہے چاہے اکیلے رہ جاؤ, اور لا الہ الا اللہ کے بالمقابل کسی کی فرما روائی کا وہ اقرار نہیں کرنا. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن اور شریعت کے دائرے میں تمہیں چلائے گا بس ٹھیک ہے, چلتے رہو, چاہے اختلاف ہی صحیح, اگر قرآن اور شریعت کے دائرے کو نہیں چھیڑتا تو ٹھیک ہے. جیسے یزید پلید کی طرح کو یہ جرتیں کرے گا تو پھر اٹھ جانا ہے. یہ وہ اسباق ہیں کہ جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو ظالم کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, ایران والے, فلسطین والے, کشمیر والے, ان کو جو جذبہ ملتا ہے وہ کربلا والوں سے ہی ملتا ہے. تو ان رسومات سے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے باپ کو آزاد کیجئے. مقصد کو سمجھیے, گریہ کرنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید الشہداء کی شہادت کی خبر کو پھیلانا سنت رسول ہے, یوم عاشور حالت غم میں رہنا سنت رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا, ان کے خواب برادران اہل سنت کی کتب میں بھی درج ہیں, اور ہمارے ہاں تو پھر آئی ہیں کہ یوم عاشور عصر کے وقت ان دونوں ہستیوں نے خواب میں رسول کائنات خاتم الانبیاء, میرے ماں باپ آل اولاد آپ کے قدموں پہ نثار, ان کو خواب میں دیکھا کہ حالت غم میں تھے. اس سے آگے ائمہ طہار سے بھی کچھ ثابت نہیں, معاف کیجیے گا, نہ کوئی اہتمام کر کے قمیضیں اتار کے سینہ, ٹھیک ہے علماء نے اس کو مباح قرار دیا, اظہار غم کا ایک علامتی وہ قرار, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ جو دیگر چیزیں ہم نے نتھی کر لی ہیں, ننگے پیر قیدی, یہ مقصد کربلا اور یزید کے پردوں پہ جرم ڈالنے کے مترادف ہے. آئیے ہم آج شب عاشور
امام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جہاں مصائب والی مجالس سنتے ہیں وہاں توبہ استغفار بھی کریں، زیارت قرآن تلاوت قرآن بھی کریں، اپنا محاسبہ بھی ہم کریں، اور صبح سے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے ڈٹ جانا ہے، وہ یزید فرعون ہمارے نفس کی صورت ہمارے اندر ہو یا کوئی بھی ہو، ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے، چاہے وہ غلط ہم ہی کر رہے ہیں، ہمارے اہل خانہ میں سے کوئی کر رہا ہے، اور ٹھیک کا ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ اور سیرت حسینی سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔